اداس مت ہو، اتنے زیادہ پریشان نہ ہو۔ اچھا، بیویاں جب اچھی مل جاتی ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور بیویاں جب بری ملتی ہیں تو گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی جو بیوی تھی بڑی نیک تھی، باحیا تھی، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کریں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، دعا کروا لیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بہت سارے حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے، بہت سارے حادثوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا اے میری شریک حیات، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ یہ شخص جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، بس یہ غم ستا رہا ہے، اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر میں مر گیا، میں چلا گیا تو پھر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے؟ کیسے کیا کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو میں کمانے والا ہوں، میرے گھر پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی کمانے والا ہے نہیں، تو حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میری مرض ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تیری کل موت ہونے والی ہے، تیری کل موت ہو جائے گی، اب تو زیادہ بہتر ہے کہ یہاں سے چلا جا، کل تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ کل تو مر جائے گا، کل سورج نکلنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی دلوں کے حال بیان فرما دیتے آپ، تو اس کے دیکھ لیا اس کے لیے کہ یہ کل مرنے والا ہے، یہ کل اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا تو اور ہلکا ہو گیا، اور زیادہ اسے تکلیفیں ہو گئی، اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ سوکھنے لگا، اس کا خون سوکھنے لگا۔ اچھا، ایک انسان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور اسے اس سے زیادہ دگنی مصیبت کا اور پتہ چل جائے کہ وہ بھی اسی پر آ گئی، پھر تو انسان بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے نا۔ انسان کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوتے ہیں، انسان کے بال سفید کب ہوتے ہیں؟ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کی پریشانی چنتا ہوتی ہے، تو جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب تو میں کل مرنے والا ہوں تو بالکل اور زیادہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے نکل آیا، بس دل میں یہی خیال، یار کل تو جان نکل جائے گی، کل تو مر جائیں گے، کل تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے وہ نکلا اور راستے میں چل رہا تھا، دل میں یہی تھا، یار کل تو چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، میرے بچوں کا کیا ہوگا یار۔ اچھا، انسان دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ وہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اچھی بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں، کہ اب جب یہاں سے مر کے جائیں گے پھر ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے، جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں گے، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، یہ راستے میں چل رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان اسے دکھائی دیا جو کہ نہایت ہی غریب تھا، اور وہ پتوں کے کپڑے پہنے ہوا تھا، یعنی پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا، اپنے جسم کو، اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہ اس آدمی کے قریب چلا گیا، جانے کے بعد کہتا ہے بھائی آپ پتوں کا لباس پہنے ہوئے، اپنے سطر کو پتوں سے چھپائے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے بھائی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس اگر کپڑے ہوتے تو میں ایسا لباس تھوڑی نہ پہنتا، میرے پاس کپڑے نہیں، میں تو ٹھہرا غریب انسان، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک ٹائم کا کھانا کھا لوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تھوڑے سے کپڑے خرید لوں، اپنے سطر کو چھپا لوں، اپنے جسم کو چھپا لوں، کپڑے نہیں ہیں۔ اس نے کہا یار میں تو مرنے والا ہوں، میرے پاس تو بھی پیسے ہیں، میں تو کل مر ہی جاؤں گا، تو کیوں نہ ہم اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیں اور کچھ پیسے بھی دے دیں، جا کے یہ کھانا کھا لے جا کے۔ اس نے کیا کیا، اپنے جو اوپر کے کپڑے پہنے تھا اتار کے اس کو دے دیے، اس نے پہن لیے، اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے، اس نے کپڑے پہن لیے، خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کے لیے، اور کچھ اس نے پیسے دے دیے، کہا بھائی یہ میری طرف سے آپ کھانا کھا لینا جا کے۔ اس نے پیسے لیے
غریب انسان جو تھا چلا گیا، کپڑے تو پہن لیے تھے اور وہ پیسے لے کے چلا گیا، اس نے کھانا کھایا ہوگا۔ پھر یہ چلا تھوڑی دور پہ تو ایک قبرستان راستے میں پڑتا تھا جب یہ گھر سے نکلتا تھا، اور تو ادھر سے جب نکلا تو قبرستان تھا، وہاں پر کیا دیکھتا ہے، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کی بہت یاد آتی ہے، یہ دنیا والے بڑا ستاتے ہیں، دنیا والے بڑا تانے مارتے ہیں، ہاں ہمیں بڑا 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 رلاتے ہیں، آپ کی بڑی یاد آتی ہے، آج ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، کسی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا ہے، 2 دن ہو گئے منہ میں لقمہ نہیں گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا بالکل مجھے بدلی ہوئی لگ رہی ہے، الگ الگ لگ رہی ہے، جب آپ تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ہے، بہاریں ہیں، سب کچھ، لیکن آپ کے جانے کے بعد سب سونا ہو گیا ہے، کہاں جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کس سے کھانا طلب کریں، کس سے پیسے طلب کریں، میری امی نے بھی 2 دن سے نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں کھایا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر دنیا کے سماج کے لوگ بھی الگ نگاہ سے دیکھنے لگتے، یہ کیا بھائی طریقہ ہے؟ جو بچے یتیم ہوا کرتے ہیں نا، اگر ان کے سر پر آپ نے شفقت والا ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ سے خوش ہو جائے گا، تو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ یتیموں کا سہارا بنا کریں، یتیموں کو دیکھا کریں، ان سے پیار سے بات کیا کریں، ان سے پوچھا کریں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کی تھوڑی سی مدد کرنے سے آپ چھوٹے آدمی نہیں بن جائیں گے، وہ بڑا آدمی نہیں بن جائے گا، بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ مدد کر دیں گے تو اس کا گھر چل جائے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر بنا دے گا، آپ کو بڑا آدمی بنا دے گا۔ تو اس نے کیا دیکھا، چھوٹا سا بچہ وہ اپنے باپ سے فریاد کر رہا تھا، اس کی قبر پر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس بچے کے پاس گیا، اس نے سنا تو اس کے آنسو نکل آئے، بچے کو گود میں لیا، چپٹایا، اسے اپنے بچوں کی یاد آ گئی کہ میں تو کل مر جاؤں گا اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ بھی پھر اسی طریقے سے میری قبر پر آ کے مجھ سے کہیں گے کہ ابا اب کس کے سامنے ہاتھ پھیلا، اب کس کے سامنے جائیں، یاد کر کر کے روئیں گے، اس سے بھی رونا آ گیا، بچوں کی بھی یاد آ گئی، اس نے کیا کیا، اس کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا، بیٹا کیا بات ہے، کہا 2 دن ہو گئے میرے منہ میں لقمہ نہیں گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، باپ کے مرنے کے بعد سب دور ہو گئے، رشتہ دار بھی جب باپ تھے ہمارے موجود تو رشتہ دار بھی آیا کرتے تھے، پوچھتے تھے بھائی کیا بات ہے، ساری حال حوال لیا کرتے تھے، آج میرا باپ چلا گیا تو کوئی مجھے دیکھنے تک نہیں آتا، ہاں کوئی دکھ تکلیف کا کسی کو پتا نہیں کہ یہاں کیا دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے، میری ماں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس نے کہا بیٹا، اس کے پاس ایک تھیلی تھی، پیسوں کی تھیلی تھی، اس نے وہ پیسوں کی پوری تھیلی اس کو دے دی، کہا بیٹا جاؤ اس تھیلی سے جتنے بھی پیسے ہوں نکال لو اور کھانا لے جاؤ اپنے گھر پہ، اپنی والدہ کو کھلاؤ، آپ کھلاؤ، اور انشاءاللہ ان پیسوں سے تمہاری زندگی آرام سے کٹ جائے گی، کافی پیسے تھے، اور لڑکا اس نے تھیلی لی، خوش ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس شخص کے لیے جو کل مرنے والا تھا، اس کے لیے دعا کی، چلا گیا گھر پہ کھانا لے کے، ماں 2 دن سے بھوکی تھی، اس نے دیکھا کھانا تو خوش ہوئی، منہ میں لقمہ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا بیٹا کیسے کیا ہوا، اس نے پوری کہانی بتائی، اس بھوکی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، جس نے ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے، جس نے ہمیں سمجھا، ہمارے لیے کھانا بھیجا، ہماری دکھ و تکلیف کو سمجھا، یا اللہ تو اس کی عمر دراز فرما دے، یا اللہ تو اس کی عمر لمبی عطا فرما دے، یا اللہ تو اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ادھر یہ کل مرنے والا ہے، ادھر بھوکی ماں جب اس کے پیٹ میں لقمہ لمبی عمر کی دعا کر دی کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے تو اس کی لمبی عمر عطا فرما دے۔ ادھر یہ کل مرنے والا تھا، گھر گیا، جانے کے بعد اس کی بیوی پوچھنے لگی، ارے آپ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا آپ کو دعا دی؟ مجھے ایسا لگتا ہے نا انہوں نے دعا دی ہوگی، اور آپ ٹھیک ہو چکے ہیں اسی لیے آپ بالکل خاموش ہیں۔ اس نے کہا، اے میری شریک حیات، انہوں نے بتایا ہے کہ تم کل مرنے والے ہو، تمہارا کل انتقال ہو جائے گا۔ اتنا اس نے سنا تو اس کے دل پر چھری سی چل گئی، چیخ ماری، کہا اب کل انتقال ہو جائے گا آپ کا، آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا،
हमारे बच्चों का क्या होगा? कहा जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, जो अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसका साथ देता है। हमारे जाने के बाद आप बेजा कोई कलिमात मुंह से मत निकालना कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया वैसा। हमारे हक में जो बेहतर होता है ना, अल्लाह ताला हमें वो अता फरमाता है। उसने अपनी नेक बीवी को तालीम दी इस बात की कि मेरे जाने के बाद कभी भी बेजा कलिमात को जबान से मत निकालना। उसने अपनी बीवी को समझाया, अपने बच्चों को समझाया। तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं ठीक है उसी पे राजी हूं और उसी को करूंगी। उसने कहा 2 मुसल्ले बिछाओ, आज की रात हमारे लिए है, आज की रात हम अल्लाह की बारगाह में जी भर के इबादत करना चाहते हैं, क्योंकि कल तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। जी भर के इबादत करना चाहते हैं। मियाँ बीबी दोनों मुसल्ले बिछा के रात भर इबादत करते रहे। वो टाइम, वो घड़ी भी टिक टिक टिक, वो जो घड़ी बोल रही थी टिक टिक, इसके दिल पर धक 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 हो रहा था। उधर घड़ी टिक टिक हो रही थी, इसका दिल धक धक हो रहा था कि अब वो टाइम करीब आ गया। यहां तक कि सूरज निकलने वाला हो गया। फजर की नमाज आराम से पढ़ने के बाद भी इबादत करते रहे, सूरज निकलने वाला हो गया। अब तो बहुत ज्यादा इसे बहुत ज्यादा वो परेशानी सी लाक हुई कि अरे अब क्या होगा, अब मरने वाला, अब जान निकलने वाली, अब जान निकलने वाली। बिल्कुल एक सख्ता तारी हो गया। बच्चे भी बैठे हैं, बीवी भी है, ये भी बैठा हुआ है कि अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनकी बताई हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने बता दिया तो अब बस मरने वाले हैं। ये मरा नहीं, इसकी जान नहीं निकली। इसने कहा ये कैसे हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि तुम कल मर जाओगे, सूरज भी निकला है लेकिन मैं मरा नहीं। तो चलो हो सकता है कल मौत आ जाए, कल के सूरज की बात बताया होगा, हो सकता है आज नहीं कल के लिए बताया हो। दूसरा दिन हुआ, सूरज निकल गया, मरा नहीं। कहा रे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उन्होंने बताया और मैं मरा नहीं, मेरी जान नहीं निकली। दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जाने के बाद कहता है हुजूर आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपने तो हमें बताया था कि तू मर जाएगा, लेकिन मैं तो मरा नहीं, क्या बात है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल, मैंने तो तुझे बताया था कि तू मर जाएगा, लेकिन तू मरा नहीं। तूने क्या अमल किए थे? तू यहां से गया था, तूने क्या क्या काम किए थे, जरा बता मुझे। कहा हुजूर मैं आपके यहां से निकला, रास्ते में मैंने एक गरीब इंसान को, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, मैंने अपने कपड़े उतार के उसे दे दिए, थोड़े से पैसे दे दिए, मैंने खाना खा लेना भाई, अपने कपड़े भी दे दिए। आगे बढ़ा, एक बच्चा था, यतीम था, मैंने शफकत भरा हाथ रखा, उसको दुआएं दी और उसको अपने सीने से लगाया और उसको पैसे दिए। मैंने कहा बेटा तुम भी खाना खाना और अपनी वालिदा को भी खिलाना। तो ये मैंने 2 काम कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे सिर्फ ये 2 वजह है कि जिसकी वजह से तेरी उम्र लंबी हो गई, तुझे मौत नहीं आई। वाकई मौत का फरिश्ता तेरी रूह को निकालता, तेरी रूह को ले जाता और तेरा इंतकाल हो जाता, लेकिन तूने जो 2 काम की ना, ये तूने 2 लोगों की जो मदद की है, ये सदका जो तूने किया है, इसी वजह से तेरी उम्र लंबी हो गई। उस भूखी माँ ने जब खाना खाया था, जब लुकमा उसके मुंह में गया था, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, जिसने मुझे खाना खिलाया है, जिसने मेरे